الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیا میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت 32 ہے۔ پچھلے رکوع میں گزرا زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اور عرب ایسی رسومات جو شرعاً عقلاً کسی اعتبار سے درست نہ تھی، ان کو دین اور مذہب کے نام پر اور بالکل غلط اللہ کا حکم مانتے جبکہ اللہ نے یہ حکم دیا نہ تھا، ان کی تردید فرمائی۔ بالخصوص گزشتہ آیات کے شان نزول میں جو مفسرین نے حمص کے بارے ذکر فرمایا اور وہ ربط ہے اس سے پچھلے رکوع میں تخلیق آدم اور مسجود ملائک بنائے جانے اور عزازیل ابلیس شیطان کے تکبر اور رامدہ درگاہ ہو کر آدم اور ابن آدم سے دشمنی کرنے اور ان کو اکسانے پھسلانے گمراہی کے گڑھے میں ڈالنے کی قسم کھانے کا ذکر تھا، اور اس سلسلے میں اس نے آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ کے نام پر شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسم بھی جھوٹی ہوتی ہے، تو وہ شجرہ ممنوعہ استعمال کرنے پر کھانے پر سطر کی جگہ ان کی عیاں ہو گئی، اور عریانی اور برہنگی جب انہوں نے دیکھی دونوں نے تو جنت کے پتے اپنے جسم پر لپیٹ کر سطر پوشی کرنے لگے، جس میں ہم انسانوں کے لیے یہ درس ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں سطر کو ڈھانکنا اور اعضائے مخصوصہ کا مخفی رکھنا
اللہ نے ہم انسانوں کی فطرت میں ڈالا ہے، اور ہمارا دیگر جانوروں کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ نے لباس عطا کیا۔ جنت میں جنت کا لباس آدم و حوا کو عطا ہوا تھا، جو اس معصیت کے سلسلے میں جو بھول کی وجہ سے ان سے سرزد ہوا تھا، شجرہ ممنوعہ کو کھانے پر وہ جنت کا لباس ان کے جسم سے خود ہی اتر گیا، تو اس سے انہوں نے بہت شرم اور آر محسوس کی۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ مکہ المکرمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، تو وہاں تو لوگ تھے ہی کوئی، دو چار آبادی نہیں تھی اس زمانے میں مکے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا کام ہمارا حکم پورا کرنا ہے، آپ کی آواز کو ہم انسانوں کی روحوں تک پہنچا دیں گے، آپ کے بلانے پر جو لبیک کہے گا تو اسے یہاں اس گھر کی حاضری نصیب ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ وہ ان کی آواز عالم ارواح تک اللہ پاک میں پہنچائے، اور جس انسان نے جتنی مرتبہ لبیک کا لفظ کہا ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر، تو اسے اس کی زندگی میں اتنے حج اور عمرے نصیب ہوتے، اور جو اس وقت نہیں بولے تو وہ وہاں جاتے بھی نہیں۔ یہ مال کے ہونے نہ ہونے پر نہیں، یہ قسمت اور مقدر کی بات ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ رسم کہ قبیلہ قریش اور بنو کنانہ جو حرم کی پاسبانی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، مہمان جو آتے ہیں یہاں حج عمرہ کرنے والے لوگ تو ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں اور ان کی حاجات کو رفع کرتے ہیں۔ ان کا یہ امتیاز باقی قبائل نے مانا کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اللہ کے گھر والے ہیں، لہذا ان کی عزت سب قبائل میں زیادہ تھی، تو انہوں نے انہی خصوصیات کی بنا پر کچھ امتیازی باتیں اپنے لیے خود منتخب کی۔ ان میں ایک یہ کہ خانہ کعبہ شریف کا لباس سمیت طواف کرنا یہ صرف ہمارا حق ہے، باہر سے جتنے قبیلوں کے لوگ جب بھی آئیں وہ اگر خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہیں تو جن کپڑوں میں انہوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ اتارنا ضروری ہے، تو ننگے ہو کر طواف کرنا یہ ان میں رسم پڑی ہوئی۔ اور قرآن پاک میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، اللہ پاک نے بجائے لبیک اللہم لبیک کہنے کے وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، جیسے عیسائی اور دیگر قومیں وہ طبلہ سرنگی ان چیزوں کو عبادت کا حصہ اور عبادت قرار دیتے۔ اللہ پاک نے جاہلیت کی رسومات کو قطعی طور پر ممنوع اور حرام قرار دیا کہ یہ تمہارا کہنا کہ جن کپڑوں میں گناہ کیے وہ اتارنے ضروری ہیں، اور اگر تم نے لباس پہننا ہے تو ہم لوگوں قبیلہ قریش کے ہمت سے لباس ادھار مانگ کر ہمارا تم پہن سکتے ہو، کیوں؟ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں تو اجازت ہے کہ ہم لباس سمیت کریں طواف، باقیوں کے لیے یہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کبھی بھی رب نے فحاشی کا اور فحش کا حکم نہیں دیا، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ انسانوں تم ننگے رہو، برنگی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔
तुम कहते हो कि रब का हुक्म है कि इबादत करो। अब अगली आयत में अल्लाह ने स्पेशल हम मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि तुम नमाज पढ़ो तो बेहतर और अच्छे लिबास। लिबास अल्लाह ने सातिर भी बनाया है और जीनत भी बनाया है। सातिर के इंसान की शर्मगाह को पर्दे में रखना, वो लिबास के जरिए से है। और इंसान लिबास पहनकर मुज़य्यन होता है, उसे जीनत हासिल होती है, वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो खूबसूरती मतलूब है। अभी जो आयत पढ़ी इसमें भी यही मजमून और रंग से अल्लाह ताला शाबू बयान फरमा रहे हैं कि इन हुमस का, कुरैश कबीले और बनु किनाना का ये कहना कि लोग नंगे तवाफ करें ये रब का हुक्म है, अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया। और कुछ लोग अपने तौर पर खाना पीना बंद कर देते और सिर्फ कदरे रमक के जिंदगी बाकी रहे, चंद लुकमे। हज पर आते तो वो यूं करते कि खाना पीना छोड़कर, जैसे हम रमजान में रोजे रखते, वो इससे भी ज्यादा शिद्दत में थोड़ा सा खाते, बाकी छोड़, या कुछ चीजें अपने लिए ममनू कर लेते कि हमने गोश्त नहीं खाना, इन दिनों में दूध नहीं पीना। इसी तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाकर इस्लाम की तरफ मंसूब करना अल्लाह ने मना फरमाया है कि कोई शख्स ईसाइयों के राहिब की तरह उनमें रहबानियत पाई जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में कि हमने उनको ये मसला नहीं बताया था कि बीवी बच्चों को, माँ बाप को और घर बार को और तिजारत को और दुनिया की सारी चीजों को छोड़कर अलहदा जाकर रब की इबादत करोगे तो तुम नेक बनोगे। नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। आपने इरशाद फरमाया मैं निकाह भी करता हूँ, तिजारत भी करता हूँ, दुनिया के हलाल जायज काम सारे करता हूँ, आपकी औलाद भी है, घर भी है, और सारा ये सिलसिला है। मुसलमान के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा लाज़िम है। फरमाया कि जो इन सारी चीजों को छोड़कर रहबानियत, और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं के मजहब में योग है, वो भी इसी तरह कि इस बंदे ने और कोई काम नहीं करना, बस एक इबादत में लग जाना है और उसमें जिंदगी के बका के लिए उसे जंगल के दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। बात अल्लाह फरमाते हैं मैंने लिबास, मकान, सुकून की जगह तुम्हारा घर बनाया और तुम्हें जगह अता की है, और तुम्हारा बीवी बच्चों का सिलसिला ये रब को पसंद है। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत से शादी करो जिससे बच्चे पैदा हों। बांझ औरत से सिर्फ मिलाप के लिए शादी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों, असल मकसूद इंसान की नस्ल चले और रुए जमीन पर इंसान बढ़े। इंसान सबसे कीमती और अल्लाह की मुकर्रम मखलूक है, उसकी कमी मतलूब नहीं, कसरत मतलूब है। फरमाया कि मैं क़यामत के रोज फख्र करूंगा कि मेरी उम्मत के अपराध सब उम्मतों से ज्यादा होंगे। इसलिए ये तलकीन खुद आपने इरशाद फरमाई, और इस आयत में अल्लाह पाक भी फरमाते हैं मैंने जीनत को हराम नहीं किया, मैंने लिबास मना नहीं किया, अच्छे खाने खाना अल्लाह की तरफ से ममनू नहीं। और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मदीना पाक में आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, कहीं दूर से एक शख्स आया अजनबी, और वो आपकी खिदमत में आकर बैठा, तो उस पर मामूली सा लिबास फटा पुराना था। आपने उसकी हैत देखकर
نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، دور دراز سفر کر کے کہیں سے آیا ہے، اس کی مالی خدمت کرو، اس کو پیسے دو، کپڑے دو، چیزیں لا کر۔ وہ کہنے لگا سرکار نہ 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 نہ، میں تو اپنے گاؤں کا چودھری ہوں، میرے پاس تو زمین بھی ہے کئی ایکڑ، اور اونٹ ہے اور بکریاں ہیں، اور میری سواری کا گھوڑا ہے۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو اس کی نعمت کا اثر تیرے جسم پر بھی ہونا چاہیے، جتنی مالی طاقت اللہ نے دی ہے ویسا تیرا لباس بھی ہونا چاہیے۔ تو نے یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ فقیر ہے، تہی دست بے مال ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کے اندر انسانیت کے لیے بڑے حقائق موجود ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں بھی یہی ہے، اللہ نے حلال روزی اور مال عطا کیا ہو تو پہننا اور کھانا یہ منع نہیں، ہاں اسراف منع ہے، اترانا، تکبر کرنا، دوسروں کو ہیٹ سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا گرداننا، یہ چیزیں بری ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا استعمال بالکل جائز ہے۔ اور اس آیت میں صراحت ہے کہ اچھا لباس اللہ نے منع نہیں کیا، وہ پہنو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک صحیح سمجھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الابرار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا